میں ہوں سید توصیف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اسپیشل پروگرام رمضان ٹائم ایس سی نیوز پر۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی رمضان کریم کا مہینہ کورونا وائرس کے چلتے کس طریقے سے گزارا جائے، کیسی عبادتیں کی جائے، خاص طور پر ایسے موقع پر جو ملک کے حالات بہت زیادہ خراب چل رہے ہو ایک وبائی بیماری کو لے کر۔ اسی کے سلسلے کو آگے مہمان خصوصی جڑنے والے ہیں۔ سب سے پہلے ان مہمان خصوصی کا تعارف میں آپ سبھی سے کروا دوں۔ میرے ساتھ جڑ رہے ہیں ہمارے سلوڑ کے نوجوان عالم مولانا محمد شہزاد صاحب، اور ان کے ساتھ پروگرام کو لے کر چلتے ہیں۔ اور میرا مولانا شہزاد صاحب سے پہلا اور آخری سوال اس پروگرام کے لیے یہ ہے کہ رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت پر ہمیں زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے، تو میں مولانا سے درخواست کروں گا کہ اس سوال اور اس عنوان پر جو ہے تو آپ روشنی ڈالیں، تاکہ لوگوں کو رمضان کی اہمیت، خاص طور پر ایسے حالات میں جب لوگ کہتے تھے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس کاروبار کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، عید کی خریدی کرنی ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن آج ملک کے حالات اور اللہ رب العزت نے ایسے حالات پیدا کر دیا ہے کہ آج سبھی کے پاس وقت ہی وقت ہے۔ پھر اس وقت کو ہم صحیح عبادتوں میں کیسے گزاریں گے مولانا؟ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب النار وصفدت الشياطين او كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ پھول کو گل کہتے ہیں، گل کو ہم گلاب کہتے ہیں، پھول کو گل کہتے ہیں، گل کو ہم گلاب کہتے ہیں۔ اس پروگرام کی ابتدا سے پہلے ہم آپ کو سلام کہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی بھائیوں، بزرگوں اور معزز ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس ماہ مبارک کا دوسرا روزہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، عافیت کے ساتھ ہمارے ایام گزر رہے ہیں، شب و روز گزر رہے ہیں۔ البتہ ایک خدشہ ہم سب کے دل و دماغ میں یہ ہے کہ ہمیشہ رمضان المبارک کا جیسا ماحول ہوتا تھا آج ہم اس سے محروم ہیں۔ یقیناً جو رمضان المبارک کا ہمیشہ سے ماحول چلا آتا رہا، ہم اس سے محروم ہیں، اور ایسے دن شاید تاریخ میں کبھی مسلمانوں کے لیے نہیں آئے ہوں گے، یہ بات تو پکی ہے۔ لیکن یاد رکھنے کی بات ہے کہ رمضان المبارک کے تعلق سے جو فضیلتیں قرآن و حدیث میں ذکر کی گئی ہیں، انشاءاللہ ان ماحول میں، ان حالات میں اس پر ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نیتوں کے مطابق ضرور ہم کو نوازیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ذرہ نواز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مغفرت کے لیے صرف بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جن بہانوں کو دیکھتے ہیں مغفرت کے لیے، وہ مبارک مہینہ ہمارے پاس آ چکا ہے۔ یہ بات پکی ہے کہ رب تبارک و تعالی نے اس عظیم مہینے کی بہت ساری انوار و برکات رکھی ہے۔ گویا کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں انوار و برکات کا ایک سیلاب امٹتا ہے۔ گویا کہ اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بارش موسلا دھار ہوتی ہے، موسلا دھار برستی ہے۔ اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کی اہمیت کو، رمضان کی فضیلت کو ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں، جس کی بنیاد پر اکثر اوقات ہمارے ضائع ہو جاتے ہیں اور ہم غفلت اور کوتاہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کی آمد سے تقریباً 2 مہینے پہلے اس کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں شاید یہ روایت آپ نے بھی سنی ہوگی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے قبل یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ دیکھیے آپ اندازہ تو لگائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کر رہے ہیں، اے باری تعالیٰ
آپ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما دیجئے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے۔ آپ ذرا غور کریں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان المبارک کا کتنا اہتمام فرما رہے ہیں، اس کے حصول کے لیے کس اشتیاق کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد سے بہت پہلے ہی رمضان کا اہتمام فرمانا شروع کر دیا کرتے تھے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ فرمایا، جس میں ہمیں ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بڑا مہینہ ہے اور بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر روزوں کو فرض کیا اور اس کے قیام یعنی تراویح کو تمہارے لیے ثواب کی چیز بنایا ہے۔ اور یہ بات بھی اس روایت میں ذکر کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو شخص اس رمضان المبارک کے مہینے میں ایک نفل عبادت ادا کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو فرض کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے، اور اگر کوئی ایک فرض عبادت ادا کرے گا تو رب تبارک و تعالیٰ گویا اس کو 70 فرض کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ نیز اس روایت میں یہ بھی بات ذکر کی گئی کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں ایک بات مزید ذکر فرمائی کہ اس میں مومنوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو شخص کسی روزے دار کو افطار کرائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے افطار کرانے کے نتیجے میں اس کو آگ سے خلاصی فرما دیں گے، گویا کہ اس کو آگ سے نجات عطا فرما دیں گے۔ اور اس ارشاد پر حضرات صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے تو ہر شخص اس کی استطاعت اور طاقت نہیں رکھتا کہ ہر روزہ دار کو افطار کرائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیٹ بھر کر افطار کرانا کوئی مقصود نہیں ہے۔ اگر آپ پانی کے ایک قطرے سے، پانی کے ایک گھوٹ سے بھی کسی کو افطار کرا دیں گے یا لسی کے ایک گھوٹ سے کسی کو افطار کرا دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تب بھی مغفرت فرمائیں گے، آگ سے خلاصی فرما دیں گے اور یہ ثواب آپ کو عطا فرما دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر قربان جائیے کہ رب تبارک و تعالیٰ کہ اس مبارک مہینے میں جو برکتیں اور رحمتیں رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، آپ نے کس واضح انداز میں اس کو کھول کھول کر بیان کر دیا۔ نیز اس رمضان المبارک کے موقع سے کیا چیزیں کرنی چاہیے، اس حدیث کے اخیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں خصوصاً کلمہ طیبہ کا ورد خاص طور پر کیا جائے اور استغفار کا اہتمام کیا جائے۔ نیز اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کی طلب کی جائے، جہنم سے پناہ مانگی جائے۔ یہ حدیث کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ نیز خطبے میں ایک حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازوں کو وا کر دیتے ہیں، یعنی کھول دیتے ہیں، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں اور شیاطین کو قید کر لیتے ہیں۔ کتنا پیارا موقع ہے کہ ہمارے لیے جنت کے دروازے بھی کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، اور شیاطین جو ہمیشہ ہمارے پیچھے لگے رہتے ہیں، ہمیں بہکانے میں لگے رہتے ہیں، بھٹکانے میں لگے رہتے ہیں، ان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عافیت دے دی۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس موقع کا پورا فائدہ اٹھائیں۔ یقیناً رمضان کی جتنی فضیلتیں میں آپ کے سامنے بیان کروں کم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے رمضان کی اہمیت اور فضیلت کا اس بات سے کہ قرآن کریم میں رمضان المبارک کے تعلق سے یہ ذکر کیا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ قرآن ہمارے مذہب کی، ہمارے اسلام کی، ہمارے دین کی سب سے مقدس کتاب ہے۔ جس کتاب کا نزول بھلا اس مہینے میں ہوا ہو تو اس مہینے کی قدر و قیمت کے کیا کہنے۔ نیز اس کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے رمضان کی اہمیت کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کی نسبت اپنی طرف کی گئی ہے۔ روایتوں میں رمضان کو شہر اللہ کہا گیا ہے، یعنی اللہ کا مہینہ ہے۔ نیز اس کی اہمیت، اس کے روزے کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حدیث شریف میں روایت ذکر کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے موقع سے 5 خصوصی چیزیں میری امت کو دی گئی ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلی چیز کہ روزے دار کے منہ کی جو بدبو ہوتی ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ خوشبو، وہ مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہیں۔ نیز ایک بات یہ ذکر کی گئی کہ سمندر کی مچھلیاں تک روزہ دار کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ ایک مزید فضیلت اس کے تعلق سے یہ ذکر کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو مزین کرنا شروع فرما دیتے ہیں، جنت کو آراستہ فرمانا شروع کر دیتے ہیں۔ نیز ایک بات یہ ذکر کی گئی ہے حدیث شریف میں کہ اس موقع سے اللہ تبارک و تعالیٰ شیاطین کو قید کر لیتے ہیں تاکہ بندہ عافیت کے ساتھ رمضان کا مہینہ عبادت میں گزارے۔ اور پانچویں چیز یہ ذکر کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب رمضان کی آخری تاریخ ہوتی ہے، آخری رات ہوتی ہے، تو بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں موجود تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اس سے مراد ہو سکتا ہے شب قدر ہے، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جو شب مغفرت کا آپ نے ذکر فرمایا تو شب مغفرت سے مراد شب قدر ہے یا کوئی اور؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مزدور کو مزدوری اس کے کام کی ختم کر دی جاتی ہے۔ گویا آپ کا کہنے کا منشا یہ تھا کہ لیلۃ الجائزہ میں بندے کو انعام دیا جاتا ہے۔ دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی فضیلت ایک طرف اور لیلۃ الجائزہ بھی رمضان المبارک کا ایک بڑا انعام ہمارے لیے ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی زیادہ مقدار میں بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مغفرت کی طرف لپکے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ وقت بہت گزر چکا غفلت میں، اور وقت بہت گزر چکا کوتاہیوں میں، آخر کب تک غفلت سے کام لیں گے؟ ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم ہمیشہ رہنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد جوان ہوتا ہے، جوان ہو کر عمر کا ایک مرحلہ گزرتا ہے، بڑھاپے پر پہنچ جاتا ہے، اور ایک دن اس کو دنیا سے رحلت کر کے اپنے رب کے پاس جانا ہوتا ہے۔ بعض لوگ تو وہ بھی ہوتے ہیں جن کو نہ جوانی دیکھنے کا موقع ملتا ہے، نہ بڑھاپا دیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور وہ بہت جلد دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے جو لمحے ہمیں دیے ہیں رمضان المبارک کے، اس لمحوں کی قدر کرنے کی ان لمحوں کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ رب کو راضی کرنے میں لگنے کی ضرورت ہے۔ آج کے موجودہ حالات کے مطابق اور زمین و آسمان کے بدلتے ہوئے تیور یہ بتلا رہے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو چکا ہے۔ دوستو، اللہ کو راضی کرنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ وہ راضی نہ ہو جائے۔ اس لیے مہینے کی ابتدا ہے، رمضان کی ابتدا ہے، اس ابتدا کا ہم بھرپور فائدہ اٹھا کر کے اپنے آپ کو عبادتوں میں لگائیں۔ یہ اس طرف ہرگز ہم دھیان نہ دیں کہ ہمیں مسجدوں میں کیوں نہیں آنے دیا جا رہا ہے۔ دیکھیے، جو کام ہم مسجد میں آ کر کر سکتے تھے، وہ کام ہمارے مستند علماء کی طرف سے، ہمارے معتبر علماء کی طرف سے ان کاموں کی اجازت ہمیں گھروں میں رہ کر کرنے کی دی گئی ہے۔ لہٰذا اس فکر میں نہ رہیں کہ مسجد میں جانا نہیں ہو رہا، مسجد میں جانے کا موقع نہیں مل رہا، تو وہ عبادتیں جو ہم مسجد میں کر سکتے تھے وہ گھر پر بھی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم اپنے گھروں پر رہ کر 5 وقت نمازوں کا اہتمام، ساتھ میں نوافل کا اہتمام، اور روزے کا خصوصی طور پر اہتمام، اور خاص طور پر تراویح کا اہتمام کریں۔ اگر کوئی حافظ ہمیں میسر آ جائے تو ہم قرآن کی تراویح سنیں، اگر کوئی حافظ میسر نہیں ہے تو کم از کم علم ترا کی تراویح کا ہم اہتمام کریں۔ اور دیکھیے، جہاں رمضان المبارک کی فضیلت ذکر کی گئی ہے، وہاں رمضان کے اہتمام نہ کرنے کی صورت میں وعیدیں بھی ذکر کی گئی ہیں۔ ہمارے علماء والصلحاء حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، ان کا ایک جملہ نقل کرتا ہوں۔ کسی موقع سے حضرت نے فرمایا تھا کہ جو بندے رمضان کی پابندی کرتے ہیں تو ان کے لیے وعید ہے، عید ہے، اور جو رمضان کی پابندی نہیں کرتے ان کے لیے وعید ہے۔ تو دونوں چیزوں سے ہمیں واسطہ پڑ سکتا ہے۔ اللہ کرے کہ رمضان کے بعد ہمیں حقیقی معنوں میں عید نصیب ہو، تو اس کے لیے ہمیں رمضان کا خوب اہتمام کرنا ہوگا، رمضان کا لحاظ رکھنا ہوگا، اپنے آپ کو بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ اس میں لگانا ہوگا، فضولیات سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ اگر یہ ہم اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا یہ رمضان کافی کارآمد ثابت ہوگا، کافی مفید ثابت ہوگا، اور ہمارے لیے بھی یہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بنے گا۔ میں انہی چند مختصر کلمات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو دیکھا کہ آپ سبھی نے سنا، مولانا محمد شہزاد صاحب ہمیں رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت بتا رہے تھے۔
اور خاص طور پر انہوں نے بہت ساری باتوں کا ذکر کیا ہے جس میں ہر مسلمان کو ان باتوں پر عمل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اسلام دراصل میں پیغام دیتا ہے امن اور شانتی کا، بھائی چارے کا۔ اسی کے ساتھ میرے آپ سبھی ناظرین سے یہ التجا مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اسے لائک کریں، اسے شیئر کریں، اور ہمارے اس ایس سی نیوز چینل کو نہ صرف سبسکرائب کریں بلکہ بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں تاکہ رمضان ٹائم کا کوئی بھی ایپیسوڈ آپ سے نہ چھوٹے۔ اور آخر میں جاتے جاتے ایک بات اور کہ آپ کی جو بھی رمضان سے متعلق سوالات ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھنا نہ بھولیں۔ تب تک کے لیے سید توصیف علی کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔